ہو چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ایک گل پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا۔ ہن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ آؤ عثمان دے نال تے میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ او حدیبیہ دے مقام تے اس درخت دے تھلے بیٹھے نے، رب کائنات نے قرآن دے اندر اس درخت دا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیارے محبوب اسی راضی ہو گیا انہاں دے اُتے جنہاں نے درخت دے تھلے تیرے ہاتھ بیعت کیتی سی۔ میرے نبی دے علم تے اعتراض کرنے والے ہو، اچھا کہیں آکھیا لو جی سرکار نے اتنے بیعت لئی، علم ہوتا تو بیعت نہ لیندے۔ میں کہا علم تے ہے سی، بیعت نہ لیندے تے قرآن دیاں آیتاں کیویں نازل ہوندیاں؟ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اگے آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمائی، 1400 صحابہ میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر دینے پے۔ رب کائنات نے فرمایا میں راضی ہوں انہاں مومناں تے جنہاں نے درخت دے تھلے تیری بیعت کیتی۔ ہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے بیعت ہوندی ہے بھئی، سارے بیعت کر لئی۔ فرمایا اے حق میرے عثمان دا ہے، تو ذرا سبحان اللہ، اے حق میرے عثمان دا ہے۔ میرے نبی فرمایا آ حق میرا اے عثمان دا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان دی بیعت جے۔ غور کرو مسلمانوں، کدی مردہ دی بیعت نہیں ہوندی۔ میرے نبی نے دسیا میں عثمان دی بیعت کرنا وا پیا، میرا عثمان زندہ ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن دی تفسیر اندر چلے جاؤ، اللہ نے فرمایا اس درخت دے تھلے جنہاں نے تیرے تے ہاتھ بیعت کی تھی، میرے نبی فرمایا ہاتھ عثمان دا، اے ہاتھ میرا اے عثمان دی بیعت۔ اس بات نے واضح کر دیتا میرا نبی جاندا ہے میرا عثمان زندہ ہے۔ میرے نبی دے علم تے اعتراض نہ بنو۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ سارے صحابہ نو ایک ایک مرتبہ فرمایا، عثمان نو میرے نبی نے 3 مرتبہ جنت عطا فرمائی۔ جنگ تبوک واسطے سامان اکٹھا کیتا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی موجود نے۔ میرے آقا فرمایا مال چاہیے ہے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ماں پیا۔ فرمایا بیٹھ جا۔ میرے آقا فرمایا اور مال چاہیے ہے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، 600 اونٹ بمائے ساز و سامان۔ فرمایا بیٹھ جا۔ پھر سرکار نے فرمایا مال چاہیے ہے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے،
میرے نبی نے فرمایا اج تو بعد اس بات تو بعد عثمان نو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس تو بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اللہ کوئی اور کام نہیں کروائے گا سوائے نیکیاں تو. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی بالا وقار نے کہ جنہاں نو اللہ دے پیارے حبیب نے 3 مرتبہ جنت عطا فرمائی. حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر دا رولا پہ گیا. گورنر عبداللہ بن سبا وہ ظلم کر لگ پیا. انہوں نے آ کے مصر کے لوگوں نے آ کے شکایت کی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ابو بکر صدیق دے پتر محمد بن ابو بکر انہوں نے گورنر بنا کے بھیجیا. پھر سازشاں لگ پئیاں یہودی مسلمانوں کا لبادہ پہن کے سامنے آئے تو انہوں نے جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، آپ نے فرمایا اے عثمان تہاڈی زندگی نو خطرہ ہے، تسی ساڈے نال ملک شام نہیں چلدے، اسی تہاڈی حفاظت فرماواں گے. آپ نے فرمایا میری جان جاندی تے جائے میں سرکار دا مدینہ نہیں چھڈنا، سرکار دا مدینہ میں نہیں چھڈنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس طرح نام نہاد مسلمان ہون دا دعویٰ کرنے والے نے شہید کیتا تے آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے سن. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ اس آیہ کریمہ تے آئے تے آپ دے اوتے ضرب کاری لگی تے آپ دا خون اس آیہ کریمہ دے اوتے ڈگا. مفسرین فرماندے نے کسے دی گواہی کوئی دے گا، کسے دی گواہی کوئی دے گا. عثمان تے قدمہ تو قربان جاوا، تیری گواہی اللہ دا قرآن دے گا، تیری گواہی اللہ دا قرآن دے گا. حضرات اس طریقے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم کر کے آپ کو شہید کیتا گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. دوستان محترم آج 14 اگست ہے 1947 والی جڑی بات اج زندہ ہو جاندی ہے. جڑے ساڈے بزرگ بندے نے نا بابے جنہ دی 70 تو اوتے عمر ہے، جنہاں نوں پتہ ہے اپنے بچپن وچ بھی ویکھیا ہے. اج یارو سانگرا ہل دے اندر ایک مینوں دوست ملیا، یقین کریا جی اج دی گل سنا رہا، قرآن میرے سامنے پیا، ممبر رسول تے بیٹھا. اس بندے نے میں کہ یار واجے وجے کیوں بجاندے نے پے؟ انہیں آکھیا کاش انہاں دے سامنے انہاں دے باپ دادا قتل ہوندے تے انہاں نوں لگنا پتا. کہنے لگا کہ میرا دادا ملک پاکستان وچ کیوں آیا؟ کہنے لگا 13 اگست 1947 شام بیٹھ کے اسی بیٹھے سا، میرے والد صاحب بیٹھے سن، دادا جی بیٹھے سن. وہ کہنے لگے بچیو پاکستان بن لگا ہے. کی بن لگا ہے؟ پاکستان بن لگا ہے. چلو اسی اس جگہ چلے جانے ہیں جڑی جگہ پاکستان میں شامل ہوئے گی. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. کیوں؟ انہوں نے کیا وہ بھائیے نے مینوں اج دسیا، کہندا جی دادا ساڈا کہندا 13 اگست 1947 میرا دادا کہندا چلو چلیے اس جگہ تے جتھے پاکستان بنے گا. ابا جی اتنے جان کی ضرورت کیڑی ہے، اتنے بھی تے آواز آ. انہیں آخیا تمہیں نہیں پتا یہ پاکستان اسلام دے نام تو بنتا ہے پیا، یہ پاکستان اسلام دے نام تو بنتا ہے پیا. کہنے لگا میرے دادے آخیا وہ محمد علی جناح جڑا ہے نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جڑا محمد علی جناح ہے اس نے آخیا میں پاکستان بنانا ہے تے فقط اسلام دی خاطر بنانا ہے تاکہ اسلام دی آواز بلند کی جائے. لوگ نمازاں دربارہ تو نکل کے اپنے گھرہ جو نکل کے بازارہ دے اندر بھی پڑھن، اسلام دی بات ہوئے تو کوئی انہوں نے منع نہ کرے. اسلام واسطے پاکستان پہ بنتا ہے. تو میرے دادے نے یہ بات کر کے سانو ہجرت کرنے واسطے حکم کیتا کہ اتھے چلنے ہیں جتھے اسلام دیا گلاں ہونیاں. پھر کہنے لگا کہ میرے دادے دا گلا کٹیا گیا، سر تن تو جدا کیتا گیا. وہ بندہ کہنے لگا جی میرے تائے دے سر وچ کلہاڑا مار کے 2 ٹوٹے کیتا گیا اور اتنی شدت سی تکلیف دی کہ کہنے لگا کہ میرا باپ او دے منہ وچ پانی پاندا سی تے پانی دوسرے پاسوں نکل جاتا سی تے وہ اپنے منہوں کہندا سی میرے والد نو کہ میری کلہاڑی پھڑ تے میری گردن تن تو جدا کر دے تاکہ میں اس تکلیف تو دور ہو جاؤں. میرا باپ کہندا میں کیویں تینوں قتل کراں، تو میرا ویر ہے، تو میرا ماں جایا ہے. اس بندے آکھیا میریاں پھپھیاں، وہ بندہ کہنے لگا میریاں پھپھیاں جنہاں نے اپنی عزت بچان دی خاطر کنویں میں چھال ماری،
ساڈیاں عورتاں جنہاں نے اپنی عزت بچان دی خاطر جانا دتیاں، ساڈے دادا پردادا جڑے سن باپ دادا نے جانا دے کے ملک پاکستان بنایا ہے۔ یارو اسی اج کہڑے عمل کر رہے ہیں پہ؟ سانو اسی اپنے بچے نو سکھایا ہی نہیں کہ اس پاکستان کا مطلب کی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فقط اسلام دی خاطر، اسلام دی خاطر بنیا۔ اور اسی کی کر رہے ہیں پہ؟ اسی جناب والا واجے موٹر سائیکل جو سلنسر کٹ کے جناب والا ہر ساری دنیا میں بے آرام کیتا ہے۔ دوستان محترم، نہ یہ ساڈا شغل نہیں، ساڈا شغل ہے وے جدن 14 اگست آئے انہاں شہیداں دی یاد بنا کے انہاں دی بارگاہ وچ خراج تحسین پیش کریے۔ وہ آکھو تو صحیح سبحان اللہ، غصہ باہر جا کے کر لے جے، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، غصہ کر دے تو کرو، غصہ کرو گے تو مینوں فائدہ ہوئے گا، مینوں فائدہ تا ہوئے گا، مینوں پتہ چل جائے گا گل میں سچی کرنا پیا۔ یہ اسلام دی گل ہے، پاکستان اسلام واسطے بنیا۔ میں اج ایک عمل کیتا صبح، اور الحمدللہ میں ہر سال کرنا، میں اج ایک عمل کیتا صبح جناب والا اسی تبرک لے آندا محفل پاک سجائی، اس دا سارے ثواب شہدائے پاکستان دی بارگاہ پیش کیتا تاکہ وہ بھی اتنے رب دی بارگاہ جاکھن یا اللہ ساڈیاں شہادتاں ضائع نہیں گئیاں، بہار مدینہ وچ بیٹھ کے سانو یاد کر کے قرآن پڑھ کے سانو بخش دے لے پے۔ حالانکہ انہوں نے کسے چیز کی لوڑ نہیں، شہید نے، زندہ نے، جنتی نے، لیکن ساڈا حق یہی بنتا ہے اسی انہوں نے یاد کریے تو قرآن پڑھ کے کریے۔ صبح صرف مختصر جی محفل کی سی، دوستان محترم اپنے بچوں کو سبق دلاؤ، انہوں نے سکھاؤ بچوں بے شک سانو آزادی ملی، بے شک سانو پاکستان ملیا، لیکن پاکستان ملیا اسلام دی خاطر، سانو پاکستان ملیا اسلام نو بچان واسطے، اسلام دا گول بالا کرنے واسطے۔ اس واسطے دوستو آپ بھی اپنے بچوں بھی عمل کراؤ۔ انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوراً بعد اسی جناب سورہ فاتحہ شریف، اخلاص شریف پڑھ کے شہدائے پاکستان دی بارگاہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ساری حاضری قبول فرمائے۔ اگلا جمعہ المبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ دی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔